بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا پینا عاجزی والا کام ہے، اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پیتا ہے اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 70 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ بھیجے حتیٰ کہ وہ نکاح کر لے یا چھوڑ دے۔ استغفر اللہ پڑھنے کی اس قدر برکات ہیں کہ اس سے بند قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، اللہ عز و جل راضی ہو جاتا ہے اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سود عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگ جھوٹی گواہی دیں گے، لوگوں کے نماز اور زندگی میں خشوع ختم ہو جائے گی، قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنائیں گے، ہر شخص چاہے گا کہ اس کا جسم دبلا اور مضبوط ہو جائے، فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، مولا بہت گناہ گار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ جواب آیا، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں خوش نصیبی میں سے ہیں: نیک بیوی، وسیع رہائش، اچھا پڑوسی اور عمدہ سواری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد اور تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ گرتے آنسوؤں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ پاک سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون میں مر جانے والا، پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا، ڈوب کر مرنے والا، دب کر مر جانے والا، اور اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے دل پرندوں جیسے ہوں گے، یعنی ان میں ذرا بھر کسی قسم کا کینہ، حسد اور بخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے اچھے کاموں سے خوش ہو اور اپنے برے کاموں سے غمگین ہو تو تم مومن ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ انٹرنیٹ سے ہسٹری تو صاف کر لیتے ہو، یہ جو کندھوں پہ بیٹھے ہیں ان کا کیا کرو گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ کہا گیا، جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں فی الواقع ہو تو بھی وہ غیبت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات موجود ہو اور تم کہو تب ہی تو غیبت ہے، اگر تم کوئی ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔ كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام.